کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی چھاوانا تھا باقی مر تک لگے جو والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد المشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بأس ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا بالتكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ پائے بدلاؤ سورۃ فاتحہ پڑھیں جے سارے بندے آرام نال گفتگو نہیں پائے بدلاؤ 10 قدم سورۃ فاتحہ پڑھنے جاؤ تو 10 قدم شاید ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برابر ہے تھوڑا جب بسم اللہ الرحمن والسماء والطارق وبادرک مطارق النجم الثاقب كل نفس لما علیہ حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول الفصل وما هو بالحق انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل للكافرين امهلهم رويدا یہ پائے بدلاؤ تو سورۃ اخلاص پڑھنے چاہیے سارے بندے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد قل هو اللہ برابر رکھو یہ 10 قدم سورۃ اخلاص پڑھنے گئے باقی بات جنازے سے ہو جی جنازے کی رونق بھی مرد حضرات باقی جنازے نے پیچھے رہو اور سارے آگے نہ جاؤ بلکہ جنازے نے نال بھی چڑھو تاکہ جنازے نہیں رونق رہنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جتنے سبح اسم ربک الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم وموسى پائے بدلاؤ جی دروشی پڑھنے جیسا بدل 10 قدم اگر عاملة الناصبة تصل نار الحل وتسقى من آن ليس لهم طعام إلا من ذريع
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة للسائل راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. پائے بدلاؤ جی دوسری پڑھنے جیسا بدل آپ سے اپنی جگہ پہنچی گئے ہو یاد رکھو نظر رکھو آمین سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه وصلي على جميع الانبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وصلي على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين یا ہلال میں جو کچھ پڑھا گیا تیرے پاک مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا ہلال میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دربار عالیہ میں ہدیۃً نذرانۃً نقیدۃً تحفۃً محبۃً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا ہلال میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد ازواج محترمات تبع تابعین خلفائے راشدین صدیقین شہداء صالحین دربار پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا ہلال میں کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک مقدس بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا ہلال میں 4 سلسلہ قادریہ سلطانیہ ویسیہ بغدادیہ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک دربار پیش کرتے قبول منظور فرما اللہ خاص بے خصوص کر کے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ سے ان کی نگاہ کرم سے یا ہلال میں جو علاق رہ گیا منزلہ کیا گیا اللہ اس کی عظمت اس کی فضیلت اس کی برکت سے اللہ مرحوم کی بخش فرما مغفرہ سے جنت الفردوس میں اللہ عرف مقام عطا فرما یا الہ میں تقدیر کے بعد جو قبر کے اندر منزلیں پیش ہونے والی اس کے اندر آسانیاں پیدا فرما منکر نکیر کے سوالاتوں کے اندر آسانیاں پیدا فرما اللہ تعالیٰ قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور پہچان نصیب عطا فرما قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالاتوں کے اندر آسانیاں پیدا فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ساتھ شروع کر دیے
الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والسلام إن الله مع الصابرين سبحان الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا
تن بدن رہ جائے گا، اور اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تن بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، اور ہم صفی رو باغ میں ہے کوئی دم کانچیں چہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بندے ایک بار درود شریف پڑھیں۔ قابل صحت احترام سامعین مکرم، ایک حادثاتی موت ہے جو آج 18-19-20 دنوں کے بعد میت ہمارے ہاں پہنچی ہے۔ وہ سارا خاندان اور عزیز و اقارب جو اس سے متاثر ہیں اور پورے وادی کے اندر لوگ غمزدہ ہیں، میں سب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور جو عزیز ان کے ساتھ زخمی تھے اور مسائل میں اللہ ان پر بھی فضل فرمائے، آمین۔ قابل صحت احترام سامعین مکرم، محترم حافظ صاحب نے جو تلاوت کی اسی کا ترجمہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے، کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل مرحلہ ہو تو اللہ سے مدد مانگیں صبر کے ساتھ اور استعانت نماز کے ساتھ، اور بندہ مومن جو ہے وہ جب آزمائش آتی ہے، اور آزمائش بھی بتائی گئی ہے، کبھی خوف ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی جان ہے، کبھی مال ہے، یہ بات جو آج اس گھر میں ہے کل کسی اور گھر میں ہوگی، یہ مومنین کے لیے آزمائشیں، اور جو مومن بندے اس چیز پر پہرا دیتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی بھی عجیب کیفیت ہے، جب آزمائش آتی ہے تو صبر کر لیتا ہے، اور جب اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو شکر کرتا ہے۔ بندہ مومن کے 2 ہی رویے ہوتے ہیں، یا شکر کا یا صبر کا، درمیان میں ناشکری کرنا، وویلا کرنا اور رب کو بھول جانا اور رب کی حدود سے نکل جانا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ قابل صحت احترام سامعین مکرم، آج یہ والدین اور عزیز و اقارب جو متاثر ہوئے ہیں، اور اسی موقع پر میاں صاحب کا وہ کلام ہے کہ آسیں آسیں عمر گزاری چلے خاری ہزاراں، مالی باغ نہ دیکھن دیندا آئیاں جدو بہاراں۔ یہ پھر اس مالک کا کام ہے، اور وہ بندہ مومن اپنے مالک کی مرضی سے راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، تو اللہ پھر دنیا کے اوپر بھی رحمتیں بھیجتا ہے اور برزخ میں بھی رحمتیں بھیجتا ہے، اور کل قیامت بھی جنت کی شکل میں انعامات دیتا ہے، اور بندہ مومن کو شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ حالات جو ہمارے ملک اور قوم کے ہیں، ہم روزگار کے لیے دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہیں جہاں کا رزق ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اچھے نظام اور ملک ہوں تو ہمیں یہاں ہی روٹیاں ملیں تو ہم نہ جائیں۔ یہ بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیوں ہمارا پڑھا لکھا ہر وہ بندہ جس کے کمر میں ذرا سی جان ہے اس ملک سے بھاگ رہا ہے، یہاں ہم کچھ نہیں دے پا رہے۔ ہمیں اپنے اس ملک کے اندر بھی اپنے بچوں کو روزگار اور آلات بھی دینے چاہیے کہ نہ صرف ہم ساری عمر یہی کرتے رہیں کہ لاشیں وصول کرتے رہیں، روتے رہیں، اور پھر ملکوں کے نظام کیا نظام ہے، یہود و نصارہ نے تو کلاس کے نظام بنائے ہیں، منٹوں میں گھنٹوں میں حوالے ہو جاتے ہیں،
اور ہمارے صاحب اسلامیات ہیں کہ مہینہ مہینہ دبائے رکھتے ہیں، خوف ہے، خطر ہے، نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی بات ہے۔ ان ساری باتوں کا حل یہی ہے کہ ہمیں اے اللہ میں اپنے وطن کے اندر امن بھی، سکون بھی، روزگار بھی اور عزت اور احترام بھی دے۔ اللہ نے تو ہر نعمت دے رکھی ہے، درمیان میں قصور سارے ہمارے ہیں۔ ہمیں ہر طرح سے توبہ کر کے اللہ کے ہاں آگے جانا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ جانے والا بھائی مغفرت فرمائے مالک، اور جو اس کے ساتھ زخمی ہے محترم راجہ عدالت صاحب کا بیٹا اور دیگر عزیز بھی، ہماری دعا ہے اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، تاکہ وہ اچھی طرح گھر آ سکیں، اور اللہ سب پر فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا۔ آمین آمین۔ اور اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، در پہ بھی بلا لینا، اور خواب میں آ جانا، پردہ نشین دل کے پردے لہرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رقت انگیز منظر ہے۔ یہ جانے والا عزیز، یہ میرا قریبی عزیز ہے۔ اس کی ماں، اس کے باپ کے کیا ارمان ہوئے ہوں گے۔ ہمارا بچہ زر مبادلہ کمائے گا، ہم فلاں اپنی خوشیاں کریں گے۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، اور جس طریقے سے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یعنی اللہ کریم فرماتے ہیں ہم طرح طرح سے تمہیں آزمائیں گے۔ خوف سے یعنی خوف سے مراد اللہ کا ڈر، والجوع، اور یہاں جو سے مراد رمضان المبارک کے دنوں میں بھوکا پیاسا رکھ کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کو لے کر، والانفس، اور جانوں کو لے کر، والثمرات، اور تمہارے پھل لے کر۔ اہل علم نے، مفسرین نے ثمرات سے مراد اولادیں لی ہیں، اور آگے اللہ کریم نے رزلٹ بیان فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان آزمائشوں پر، ان امتحانات پر جو صبر کرے گا ہم اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ جناب عبد الوحید صاحب، یہ آپ کا نقصان نہیں، یہ قوم کا اثاثہ، یہ نوجوان بچہ ملک و ملت کا اثاثہ تھا۔ آپ کے لیے اللہ کے نبی کے اس فرمان میں بڑا حوصلہ موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں عجب لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء فشکر
फकाना खैर अल्लाह व इन असाबत दर्राह फसबर फकाना खैर अल्लाह। मोमिन का अजीब मामला है, हर हालत उसके लिए बेहतर है। अगर उसको खुशी पहुँचे तो वो शुक्र अदा करता है, इसमें भी उसके लिए बेहतरी। और अगर उसे रंज हो, दुख और तकलीफ पहुँचे तो वो सब्र करता है, और इसमें भी उसके लिए बेहतरी। एक हदीस बुखारी मुश्कात की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब किसी के बच्चे या बच्ची की रूह को कब्ज़ करके फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पहुँचते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों तुम किधर से आए हो? अल्लाह को सब मालूम है। या अल्लाह आपके फलां बंदे के बच्ची या बच्चे की रूह को कब्ज़ करके आए, उन्होंने क्या कहा? या अल्लाह उन्होंने सब्र किया, तेरी हमद बयान की, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। कोई बेसब्री का जुमला उनकी ज़बान से नहीं निकला। अल्लाह फरमाता फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने उसके माँ बाप को जन्नत उनके लिए अलाट कर दी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आए थे मिसले बुलबुल सैरे गुलशन कर चले, संभाल माली बाग अपना हम तो अपने घर चले। ये फूल अपनी लताफत की दाद पा न सका, खिला ज़रूर मगर खिल के मुस्करा न सका। समीन मोहतरम, आज हम अपने जिस प्यारे अजीज़ भाई की हादसाती मौत की नमाज जनाजा में शरीक हैं, उसका चेहरा उसकी शहादत की गवाही दे रहा है। उसका चेहरा उसकी शहादत की गवाही दे रहा है। और जिस तरह अलामा प्रिंसिपल साहब जुमरूद सिद्दीकी साहब इरशाद फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर जो आजमाइश रखी है, उस पर सब्र करने पे बहुत बड़ा अजर अजीम भी रखा है। इसमें शक नहीं है कि आज मेरे चचा जान राजा हबीब खान साहब और राजा वाहिदुर रहमान साहब के गम की कैफियत को जानना आसान नहीं है, और इसी तरह उनके बाकी अजीज़ व अकारब। लेकिन ये निज़ाम कुदरत है, और इस निज़ाम कुदरत को कोई शख्स जुटला नहीं सकता है। और अल्लाह ने जो कुरान में सब्र का जिक्र किया है, अल्लाह जब इरशाद फरमाता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो फिर चाचा मोहतरम वाहिद साहब इसी बड़े घाव पे सब्र करने पे अल्लाह ने अजर अजीम का वादा किया है। हम सारे दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे अजीज़ इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर उस हादसे के बाद वहाँ दाखिल है, हम सारे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे अजीज़ ज़हीर को भी सेहत कामला अता फरमाए। राजा अदालत साहब अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे। और हम सारे दुआ करते हैं हम सबको उन सारे लोगों के लिए जो इस वक्त जो है वो किसी भी तरह की मुसीबत में है। उस दिन भी एक मुजाहिद साहब ये इरशाद फरमा रहे थे कि हम अपने मुसलमानों के दुख दर्द को महसूस नहीं करते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है, बहैसियत मुसलमान हमारा ये फरीज़ा बनता है कि हम ज़्यादा नहीं तो अपनी ज़बान से, अपने कलम से जहाँ तक मुमकिन हो हम उन इक़दामात की जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, उसकी मजम्मत करें और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मुसलमानों को दुश्मनों के पंजा इस्तबदाद से निजात अता फरमाए। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपना अजीज दो शेर बोलने वाले ना जल्दी कर साफा का मुमकिन है। पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, वो चले जाओ सारे।
چلو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ بس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بٹ صاحب 2 منٹ آپ سے مانگ رہے ہیں جی، تو وقت تو ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ آ رہے ہیں رستے کا مسئلہ نا، ٹھیک ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں، 1 2 3 منٹ دے دیں بس۔ عبد الوحید صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے آپ کے لیے کہ میرا بچہ یہاں بھی رہا، معاملات میں مصروف و مشغول رہا، اگر کسی کے ساتھ اس کا لین دین ہے تو میں باصیت باپ موجود ہوں، وہ مجھ سے تقاضا کر سکتا ہے۔ یہ شہادت کی موت اللہ کریم نے میرے عزیز کو عطا کی ہے، شہادت سری اللہ کریم نے اس کو عطا کی، اور پردیس میں مرنا بھی وہ الگ بھی شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو ہمارے اس جوان کی طرف سے تو آپ آج وہ ابدی سفر پر رواں دواں ہے، عفو درگزر کیجیے۔ حضرات محترم، ہر روز اپنی موت کو یاد رکھ کر کے موت کے لیے ساز و سامان کیجیے، رزق کے حلال کھانے کی کوشش کیجیے، اور صدق کے مقال کی ہمیشہ کوشش کیجیے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو حلال روزی استعمال کرنے والا اور ہمیشہ سچ بولنے والا اللہ کریم ہمیں بنائے۔ جی سارے کا مسئلہ صاحب جی صفوں کے بارے میں علماء جو آگے ہیں وہ بتا دیا کریں، اور یہ صفوں کے بارے میں شور گھنٹہ کسی نے کچھ نہ سننے دیا ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے آگے، اور شور مچ رہا ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے آگے جو ہے وہ بتائیں کہ جی سب سیدھی ہو جائے بس ٹھیک ہے۔ یہ کونے والے لوگ پیچھے ہو جائیں جی، کونے والے لوگ پیچھے ہو جائیں، یہ بالکل بجا کہا ہے ریاست صاحب نے کہ صفوں کا خیال رکھا کریں، صفوں کا خیال رکھا کریں۔ تعداد میں بھی ہوں صفوں خبر کے جی جی ہو گیا، ٹائم ہو گیا۔ جناب عبد البھائی صاحب اجازت ہے؟ اچھا مہربانی کرو جی، نماز جنازہ نہیں نیت اول آ کر درود پاک 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ اب جگہ جو الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد،
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا، نماز جنازہ ادا کرنا اپنی بارگاہ بے نیاز میں مقبول و منظور. یا اللہ پاک اس کی برکت سے بھائی عامر وحید صاحب کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ پاک ان کو شہادت کے درجوں میں سے ایک درجہ عطا فرما. جس قبرستان میں مدفون ہونے جا رہے ہیں یا اللہ پاک ان کی برکت سے، یا اس قبرستان میں جو کوئی نیک برگزیدہ بندہ ہے اس کی برکت سے سب کی بخشش و مغفرت فرما. اللہ پاک ان کے والدین کو، ان کی اولاد کو، یا اللہ پاک ان کے بہن بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. اہل علاقہ جس غم میں مبتلا ہیں یا اللہ پاک ان سب کے صبر پر اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ پاک جو بھی ایصال ثواب کیا گیا یا اللہ پاک مرحوم کے حق میں دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے درجے بلند فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على حبيبه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا محبت والے تے لے گے نال ہاسے ٹر گئے یار. محبت والے تے لے گے نال ہاسے دل نہیں لگدا محمد بخشا تے جائیے کیڑے پاسے. دل نہیں لگدا محمد بخشا تے جائیے کیڑے پاسے. بس نام خدا تارنا دم دم نال محمد بخشا اساں لا الہ ہے کہنا. دم دم نال محمد بخشا اساں لا الہ ہے کہنا. میں نیواں میرا مرشد تے اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں نہ اچیاں تو میں جنیاں نیویاں نال نبھائی. صدقے جاواں نہ اچیاں تو میں جنیاں نیویاں نال نبھائی. اور سنیے باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرے کنڈ خالی. ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھ والی. ماواں باج محمد بخشا تے کون
کرے رکھ والی. اور آخری شعر لے آؤ یار حوالے رب دے کہ میلنی 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی یارو جس دن پھر ملیں گے. ماشاءاللہ. چنگی